بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا باطنی سفر۔ حقیقتاً انسان کی دنیاوی زندگی 4 بڑے فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ دین کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، علم کا فتنہ اور طاقت کا فتنہ ہے۔ تو گویا جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سورہ کہف کی 4 کہانیاں ان 4 فتنوں کا علاج پیش کرتی ہیں۔ یہ قصے محض ماضی کے واقعات نہیں ہیں بلکہ انسان کے باطن کے مناظر ہیں۔ ہر قصہ دراصل انسان کے نفس، عقل، روح اور اختیار کی آزمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ 4 دروازے ہیں جن سے دجال انسان کے شعور میں داخل ہوگا، اور یہی وہ 4 آیات کے دائرے ہیں جن سے انسان خود کو اس فریب سے بچا سکتا ہے۔ صاحب دماغ اور مال و غرور کا فتنہ۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے باغات، نہریں، پھل اور مال سے لیکن اس نعمت نے اس کے دل میں غرور، خود پرستی اور خدا فراموشی کو بیدار کر دیا۔ اس نے کہا، میرا یہ باغ کبھی تباہ نہ ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ جملہ دجالی فکر کی پہلی بنیاد ہے، یعنی مادی استحکام کا غرور۔ انسان جب اپنے معاشی نظام کو ناقابل شکست سمجھنے لگے تو وہ خدا سے نہیں بلکہ اپنے سرمایہ سے ایمان لاتا ہے۔ حقیقت میں یہی آج کا ڈیجیٹل سرمایہ پرست انسان ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا ڈیٹا، اس کی دولت، اس کی سسٹمائی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی جدید دور کا 2 باغوں والا شخص ہے، ایک باغ دنیاوی نظام کا، دوسرا باغ خود پسندی کا۔ قرآن نے بتایا کہ ایک لمحہ آیا جب اس کے باغوں پر الہی آفت نازل ہوئی اور سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ یہ پیغام تھا کہ کائنات کا ہر سسٹم فانی ہے۔ جس چیز پر انسان سکون قائم کرے وہی اس کی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دجال کا سب سے پہلا جملہ مال کی پوجا سے شروع ہوگا، جب انسان اخلاق، ایمان اور ضمیر کو دولت کے بدلے بیچ دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، مگر اس کی جہنم اصل میں جنت اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ یہی تو وہ مادی فریب ہے جہاں انسانی دنیاوی خوشحالی کو نجات سمجھتا ہے مگر وہ تباہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، علم و حکمت کا راز۔ یہ قصہ انسانی علم کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ کو لگا کہ ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، تب اللہ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ سیکھیں کہ الہی علم ظاہری عقل سے بالاتر ہے۔ خضر علیہ السلام نے 3 واقعات دکھائے، کسی کشتی کو توڑا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک دیوار کو سیدھا کیا۔ بظاہر یہ سب ظلم لگے مگر ہر عمل کے پیچھے الہی حکمت چھپی تھی۔ یہ قصہ انسان کے سائنس اور عقل غرور کو چیلنج کرتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے، وہ کائنات کے راز کھول چکا ہے، تب وہ دجالی علم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ علم جو روح سے خالی ہے۔ دجال بھی علم رکھتا ہوگا مگر